ایک چھوٹے سے شہر میں سلمان اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ رہتا تھا۔ شادی کو چند سال گزر چکے تھے۔ عائشہ صابر اور خاموش طبیعت کی تھی، جبکہ سلمان محنتی اور ذمہ دار شوہر تھا۔ گھر میں برکت تھی، مگر شیطان کو یہی چیز پسند نہیں آئی۔ شیطان نے کہا، اسے گناہ میں نہیں ڈالوں گا، بس آہستہ آہستہ اللہ سے دور کر دوں گا۔ شیطان کی پہلی چال، دنیا کی فکر۔ سلمان کے دل میں خیال ڈالا گیا، زیادہ محنت کرو، بیوی کو خوش رکھنا ہے، گھر کو بہتر بنانا ہے۔ یہ نیت بری نہیں تھی، مگر شیطان نے اسی نیت کو ہتھیار بنا لیا۔ سلمان نے مسجد کی جماعت چھوڑ دی، پھر نماز تاخیر سے پڑھنے لگا، پھر کبھی کبھی قضا بھی ہونے لگی۔ وہ خود کو تسلی دیتا، اللہ دل کو دیکھتا ہے، نیت صاف ہے۔ شیطان مسکرا رہا تھا۔ شیطان کی دوسری چال، غفلت۔ اب شیطان نے سلمان کو تھکاوٹ میں مبتلا کر دیا۔ نماز وقت پر یاد بھی آتی تو دل کہتا، آرام کر لو، بعد میں پڑھ لینا۔ قرآن جو کبھی روز کھولا جاتا تھا، اب الماری میں بند ہو گیا۔ ذکر کم ہو گیا، سجدہ ہلکا ہو گیا۔ بیوی کچھ نہ کہتی، بس خاموشی سے دعا کرتی۔ آزمائش کی رات۔ ایک رات سلمان بہت دیر سے گھر لوٹا، دل بے چین تھا، سکون ختم ہو چکا تھا۔ اچانک اسے لگا جیسے دل پر بوجھ رکھ دیا گیا ہو۔ اسی لمحے شیطان نے آخری وار کیا، بس ایسے ہی چلتا رہے گا، یہی زندگی ہے۔ اللہ کی پکڑ۔ اسی رات سلمان کی آنکھ کھل گئی۔ اسے اپنی ماں کی آواز یاد آئی، بیٹا، نماز مرد کا سہارا ہوتی ہے۔ دل کانپ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے وضو کیا، پہلی بار عرصے بعد دل سے نماز پڑھی۔ سجدے میں گر کر کہا، یا اللہ، میں گناہ میں نہیں تھا، مگر غفلت میں تھا، مجھے معاف کر دے۔ واپسی۔ اگلی صبح سلمان خود عائشہ کے پاس آیا۔ میں نے اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ عائشہ نے بس اتنا کہا، اللہ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ سلمان نے عہد کیا، نماز وقت پر، مسجد سے رشتہ، بیوی کو وقت اور گھر میں قرآن۔ انجام۔ شیطان ہار گیا کیونکہ غفلت ٹوٹ گئی تھی۔ اور یاد رکھیں، شیطان کی سب سے خطرناک چال گناہ نہیں، غفلت ہے۔ مضبوط سبق، صرف شوہروں کے لیے۔ حلال مصروفیت بھی اگر نماز چھین لے تو نقصان ہے۔ خاموش بیوی کی دعا بہت طاقتور ہوتی ہے۔ مرد کی مضبوطی سجدے سے ہوتی ہے۔ جو وقت پر لوٹ آئے، اللہ اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔